پروجیکٹس ہیں. مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں, ایک آدمی پاکستان میں ہے مگر اس نے اپنی کوئی انویسٹمنٹ جو ہے وہ گلف میں کی ہوئی ہے, بالکل ایسا. اور نام اس کا شروع ہو رہا ہے زے سے, یا خاتون ہے, وہ اپنی اس انویسٹمنٹ کے مطلب معاملات کے اندر ویسٹ والی سائڈ پہ ٹریول کرے گا. زے والا بندہ, جوپیٹر سوری یہ جو سیٹرن ہے وہ ویسٹ کا لارڈ ہے, ویسٹ کا لارڈ. ان کا تعلق جو ہے وہ بھی برج, ان کا تعلق جو ہے وہ ویسے تو کیپریکون کے ساتھ ہے, مگر یہ ہے کہ حاکم سیارہ جو آتا ہے وہ زحل آتا ہے. آج کا ٹاپک بہت زبردست ہے. نئے سال کا آغاز ہے 2025. اس میں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں یہ بتانا کہ پہلے حرف سے شروع ہونے والے وہ کون سے نام ہیں یا الفابیٹ ہیں جو اس سال سفر ضرور کریں گے. کیونکہ ہوتا یہ رہا ہے کہ کافی لوگوں کے جو جانا چاہتے ہیں بیرون ملک سلسلہ روزگار, لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی رہی ہے, کبھی ڈاکومنٹیشن کی, کبھی پیسوں کی, کوئی گھر میں بیماری آ گئی, یا کوئی ایسا سلسلہ آ گیا کہ وہ چلتا چلتا کام رک جاتا تھا. لیکن یہ سال ان کے لیے بہت زبردست ہے جو اپنی مذہبی جو ہیں زیارات کے لیے جا سکتے ہیں, حج عمرہ کی ادائیگی کے لیے جا سکتے ہیں, اور وہ اسٹوڈنٹ جو اعلیٰ تعلیم کے لیے اس سال ضرور جا سکیں گے. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سلام دعا کرتے ہیں اور آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. ڈاکٹر صاحب کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر, آپ کا کیا حال ہے جی؟ جی اللہ کا بڑا احسان. آپ بڑی محنت سے بڑی زبردست ریسرچ آپ نے نکالی اور کئی لوگوں کا بھلا ہو جائے گا اس میں انشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب بتائیے کون سے ایسے پہلے نام سے شروع ہونے والے حروف ہیں جن کے اس سال سفر کا جو ہے نا, جی وہ میں کیٹیگرائز بھی کر دیتا ہوں جی اس کے جی اندر, سفر کا یوگ لگ جائے گا جن کو. بالکل وہ میں بتاتا ہوں. آپ سب سے پہلے تو الف والے جو لوگ ہیں جی, ان کا نام کا پہلا حرف الف ہو, یا ان کا تعلق جو ہے وہ برج حمل کے ساتھ ہو, ٹھیک ہو گیا. یہ لوگ جو ہیں یہ سفر کرتے ہیں اپنے بزنس کی ایکسپینشن کے لیے, بزنس کو بڑھانے کے لیے, انٹرنیشنلائزیشن کے لیے, یعنی جو میڈیم لیول کی جن کی کمپنیز ہیں نا, ان کے لیے جن کا نام الف سے شروع ہوتا ہے, دنیا میں وہ کہیں پہ بھی موجود ہیں, مطلب اپنے پروڈکٹ کا متعارف کرائیں گے, اپنی سروسز پروڈکٹس جو بھی ہیں اپنی کمپنی کو یا اپنے کام کو بڑھانے کے لیے نئی منڈی کی تلاش. جی, اپنا اس کے بعد آ جائیں گے لام والے. جی ٹھیک ہے جی, جن کے نام کا پہلا حرف لام ہے, ان کا تعلق بھی برج حمل ایریز کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. یہ لوگ جو ہیں ملنے ملانے کی غرض سے بہت سارے جو سفر ان کے پینڈنگ ہے نا, یعنی عزیزوں سے ملنا ہے, بچوں سے ملنا ہے, رشتہ داروں سے ملنا ہے, یہ جو سال ہے اس کا آغاز جس وقت ہوگا تو آغاز سے ہی ان کو اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس سال میں ہمیں سفر جو ہے وہ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ لوگ جو ہیں یہ سفر کرتے ہوئے نظر آئیں گے, خاص طور پہ وہ لوگ جو مغرب سائڈ پہ رہتے ہیں ان کا سفر بنے گا مشرق والی طرف. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, مطلب کچھ ایسے بھی ہیں نا جو باہر ہیں بڑے عرصے سے اور وہ واپس بھی آنا چاہتے ہیں اپنے جیسے مثال کے طور پہ لوگ امریکہ میں رہتے ہیں, پاکستان سے گئے ہوئے ہیں, وہ اس سال مشرق والی سائڈ پہ آ جائے گا نا پاکستان, تو مشرق والی طرف جو ہے. اسی طرح انڈیا کہہ لیں کی طرف لوگ آئیں گے. اچھا, پھر آئے گا ندیم بھائی عین آ جاتا ہے. جی, عین والے بھی جو ہیں وہ بھی برج حمل کے ساتھ ہیں ان کا تعلق. ان کا سفر جو ہے وہ آئے گا, وہ جو آپ نے بات کی ہے نا زیارات سے ریلیٹڈ, جی جی, یہ وہ سفر کرتے ہوئے اپنے اسلامی جو بھی ان کے ہیں وہ عبادات وہ مکمل ہو وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. حج کے لیے سعادت مل سکتی ہے, حج کا ہو سکتا ہے, عمرے کا ہو سکتا ہے, مقامات مقدسہ کی زیارت جو ہے وہ اس کے لیے یہ لوگ سفر کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ یہ کئی دفعہ کئی لوگ اس میں عین سے جن کا نام شروع ہوتا ہے وہ ایسے ہوں گے جو پہلی بار انٹرنیشنل سفر کریں گے. اچھا, زبردست. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد آتا ہے جی فے. جی, فے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کا تعلق یا تو برج قوس کے ساتھ ہے, یا ان کا حاکم سیارہ جو ہے وہ مشتری ہے, جوپیٹر ہے. اس سال شرف بھی ہو رہا ہے مشتری کو. تو یہ لوگ جو ہیں اگر ان کا تعلق برج قوس کے ساتھ ہے یا فے کے ساتھ, فے سے ان کا نام شروع ہوتا ہے, یہ تھوڑے سے ایڈونچرس ٹائپ لوگ ہوتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. ان کو ایڈونچر ٹریولنگ کا کافی زیادہ شوق ہوتا ہے, سیر و سیاحت کا.
تو یہ سیر و سیاحت کی غرض سے سفر کرتے ہوئے ٹھیک ہے اس سال نظر آئیں گے. یہ پلان کر چکے ہوئے ہیں اس سال کے اینڈ تک. بہت سارے وہ لوگ جن کے ذائچہ پیدائش کا جو پہلا گھر ہے اس میں پلینٹس کی پوزیشن پازیٹیو ہے, وہ لوگ جو ہیں وہ سفر کا یوگ لازمی لگے گا. یہ ایڈونچر ٹریولنگ سال میں 2 سے 3 مرتبہ جو ہے یہ کرتے زیادہ سفر کر آ سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد آتا ہے جی قاف, 2 نقطوں والا گول قاف جو ہے. اچھا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ ہے برج جوزا کے ساتھ, جیمنائی کے ساتھ. اور یہ لوگ جو ہیں یہ ٹریول کرتے ہیں اپنی ریسرچ کے حوالے سے. یعنی ایسے لوگ ہیں جیسے انجینئرز ہوتے ہیں نا, جو آپ کہہ لیں کہ جو زمین کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں یا زمین سے جڑی چیزوں کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں, چاہے اس میں آپاش آ جائے یا مطلب پانی کی کوئی چیز ہے, زمین سے جڑی چیزیں, آئل کی ہے جیسے, ہاں اس طرح معدنیات سے ریلیٹڈ چیزیں ڈھونڈنے کے لیے, وہ بھی اس کے لیے کسی پروجیکٹ کے اوپر کام کرنے کے لیے سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کان کون میں اس میں شامل ہوں گے؟ کان کون بھی ہو سکتے ہیں, مگر یہ ہے کہ سفر جو ہے قاف والے جو ہیں اچھا وہ اس لحاظ سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے کاف, وہ ڈنڈی والا جو کاف ہوتا ہے. اس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پہ برج جوزا ہی ہے یہ بھی, جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کے نام کے سے شروع ہو رہے ہیں یا اردو کے حرف کاف سے شروع ہو رہے ہیں, یہ اعلیٰ تعلیم کی غرض سے ٹریولنگ کا پلان کر کے پچھلے 1.5-2 سال سے بیٹھے ہوئے تھے. اب جنوری سے آنورڈز, یہ جو 2025 ہے نا, اس میں بھی بہت سارے جو افراد ہیں, ابھی آگے ہم جا کے ذکر کریں گے, جن کا تعلق ذہل سے ہے, وہ بہت حد تک بہت ساری چیزوں میں بہترین پوزیشن میں رہتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں پہ ہم جیمنائی کی بات کر رہے ہیں تو یہ وہ بچے یا بچیاں ہیں کہ جو اپنی اسپیشلائزیشنس کے لیے سفر کے منتظر تھے, ایڈمیشنز ایکسیپٹنس کے منتظر تھے. یہ بچے اعلیٰ تعلیم کے لیے اچھا, اس کے بعد آ جاتا ہے جی زے, انگلش کا ورڈ اب زیڈ جو ہے, مگر ہم اردو کے حساب سے بھی بات کر لیتے ہیں. ان کا تعلق جو ہے وہ سیارہ زحل کے ساتھ ہے, اور جیسے میں نے بھی کہا کہ سیارہ زحل کا ذکر اس سال میں بھی رہے گا. سیارہ زحل سے جو جڑے ہوئے ہیں نا کیپریکون اور ایکویریس, اس سال میں بہت دفعہ ان کا ذکر آئے گا, کیونکہ اس سال کے 2 حاکم ہیں. پہلا حاکم جو ہے وہ مشتری ہے, سیارہ مشتری جوپیٹر, اور دوسرا حاکم جو ہے وہ سیٹن ہے, زحل جس کو کہتے ہیں. مطلب یہ پلانٹ کی جو گردش ہے اس سے ساتھ ہی مطلب ان کا یوگ بنے گا سفر کا. جی بالکل بالکل, جو اپنی جو بھی کرنا اللہ تعالیٰ نے کرنا تو اللہ تعالیٰ نے کا سارا نظام, بے شک ایسے ہی ہے. اچھا, یہ لوگ جو ہیں یہ ٹریول کریں گے جس طرح یہ ہوتا ہے نا, ریئلٹرز ہوتے ہیں, ریئل اسٹیٹ والے لوگ ہوتے ہیں, ان کے کچھ پروجیکٹس ہیں. مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں, ایک آدمی پاکستان میں ہے مگر اس نے اپنی کوئی انویسٹمنٹ جو ہے وہ گلف میں کی ہوئی ہے, بالکل ایسے, اور نام اس کا شروع ہو رہا ہے زے سے, یا خاتون ہے, وہ اپنی اس انویسٹمنٹ کے مطلب معاملات کے اندر ویسٹ والی سائڈ پہ ٹریول کرے گا. زے والا بندہ, جوپیٹر سوری یہ جو سیٹن ہے وہ ویسٹ کا لارڈ ہے, بالکل ٹھیک ہے, ویسٹ والی سائڈ کا لارڈ ہے. تو یہ زے والے ہیں, یہ گلف کی حد تک ان کی ٹریولنگ مطلب وہاں بھی یہ مطلب انویسٹمنٹ یا اسکیم وغیرہ یا پلاٹنگ وغیرہ کر سکتے. ہاں جی, ویسے ڈاکٹر صاحب تو لوگ چاند پہ بھی سنا پلاٹ لے رہے ہیں. ہاں جی, چاند پہ بھی, مارس کے اوپر بھی پلان کر رہے ہیں لوگ آباد کاری کا, مگر ابھی فی الحال زے والے جو ہیں وہ چاند پہ نہیں جا رہے, گلف جا رہے ہیں. وہ ابھی صرف گلف کے ایریاز جو ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ جائیں گے, وہ جاتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں زال والے, ٹھیک ہے جی, جن کا نام حرف زال سے شروع ہوتا ہے. ان کا تعلق جو ہے وہ بھی برج, ان کا تعلق جو ہے وہ ویسے تو کیپریکون کے ساتھ ہے, مگر یہ ہے کہ حاکم سیارہ جو آتا ہے وہ زحل آتا ہے. اب زال والے کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا برج جو ہے وہ کیپریکون نہیں ہوگا, مگر چونکہ ہم جو ویڈیو کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں نا حروف کے اوپر. زال جو ہے اس کا ایک اور ایڈیشنل بینیفٹ یہ آتا ہے کہ یہ جو ہیں یہ اپنا یہ جو زیارات مقدسہ ہیں ان کے حوالے سے بھی ٹریول کرتے ہیں. ان کے ملٹیپل ٹریولز ہیں ملٹیپل پرپزز کے لیے.
یہ ٹریول کرتے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں اگر تو ٹریول کرتے ہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے. ان کا اسکوپ تھوڑا سا وائڈر ہے. اچھا. اور یہ ٹریول کرتے ہیں گلف میں بھی جاتے ہیں. گلف سے اگلی جو جگہ ہے ویسٹ والی, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یورپ بھی آ جاتا ہے, ہاں جی, اس میں یو کے بھی آ جاتا ہے, اس میں امریکہ بھی آ جاتا ہے. ان کی ٹریولنگ جو ہے زے کے مقابلے میں زال والوں کی وہ زیادہ ڈسٹنس کی ٹریولنگ ہے, اور آپ کہہ لیں کہ زیادہ کامیاب ٹریولنگ. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ مطلب ایسے بھی ہیں نا جیسے ہمارے مڈل ایسٹ کے وہاں کے جو ریزیڈنٹ وہ بھی ادھر پاکستان میں اسٹوڈنٹ آتے ہیں, مطلب میڈیکل کی ایجوکیشن کے لیے, اس کے لیے اسپیشلائز کے لیے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ مطلب میڈیکل میں کافی ریسرچ ہے. مگر یہ جو چیز ہے نا یہ ویسٹ کی ٹریولنگ کو انڈیکیٹ زیادہ انڈیکیٹ ٹھیک ہوگا. اگر ہم چلے جاتے ہیں الف لام اور عین میں, ایریز میں, تو اس میں جو عرب ممالک میں یا گلف میں ہیں وہ ایسٹ کی سائڈ پہ ٹریول کر سکتے ہیں, اس طرف آ سکتے ہیں. وہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ میڈیکل کے لیے, اس کے لیے, اس کے لیے, یہ الف لام اور عین والے گلف سے یا ویسٹ سے اٹھ کے بالکل اس طرف آ سکتے ہیں. اب یہ جو قاف اور کاف والے ہیں ان کی ٹریولنگ نارتھ والی سائڈ پہ جائے گی دنیا میں, نارتھ سائڈ پہ. ایون اگر ہم بات کر لیتے ہیں نا, جو مثال کے طور پہ پاکستان میں لوگ ہیں ان کے ناموں کا پہلا حرف قاف اور کاف ہے, وہ ناردرن ایریاز میں جائیں گے تفریح کے لیے, وہ ٹریولنگ کریں گے اس سائڈ پہ, نارتھ والی سائڈ پہ, کیونکہ رولنگ لارڈ کاف اور کاف کا جو ہے وہ عطارد ہے, مرکری ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ہم بات کر رہے تھے زال کی, تو چلے ہو گئی بات. اب بات آ جاتی ہے زوئے کی, زوئے جن کا نام زوئے سے شروع ہوتا ہے. ان کا بھی انگلش میں یہ بھی زیڈ ہے, زیڈ ہے. مگر ہم اب اگر ہم دیکھتے ہیں نا ایز اے ہول زیڈ کو, تو یہ تینوں چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ زیڈ والوں کو ایکسپیرینس ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اب زوئے والے جو ہیں یہ خاص طور پہ جو خواتین ہیں یہ ٹریول کریں گی شادی, نکاح یا اس طرح کے جو معاملات ہیں, یا فیملی ری یونین کے حساب سے اگر دیکھیں جن کی شادیاں طے ہو گئی ہیں بیرون ملک, وہ یا جو خواتین یہاں پہ بیٹھی ہیں اور ہسبینڈز انہوں نے جوائن کرنا ہے جا کے, ویٹ کر رہی ہیں, ویزے کا انتظار کر رہی ہیں, ڈاکومنٹیشن کا انتظار ہو رہا ہے, زوئے سے جن کا نام خواتین وہ کا کلیئر ہو جائیں گے, وہ ٹریول کر جائیں گی انشاءاللہ. اس کے بعد آ جاتا ہے جی سین. جی, اس کا تعلق جو ہے یہ آ جاتا ہے اس سے ایکویریس سے. اچھا, اب یہ لوگ جو ہیں سین والے میل ہیں یا فیمیل ہیں, یہ نئے بزنس کے سیٹ اپ کے لیے اپنے ملک سے اٹھتے ہیں اور پھر یہ ویسٹ والی سائڈ پہ جا کے کام کرتے ہیں. مطلب یہ ٹرانسفر ریزیڈنس, مطلب یہاں سے ادھر شفٹ, ریزیڈنس نہیں, یہ بزنس اپنا جو ہے نیا سٹارٹ کرنے کے لیے اپنے ملک سے اٹھتے ہیں اور یہ ویسٹ والی سائڈ پہ ٹریول کر چلے ہیں, کیونکہ سین کا تعلق بھی ویسٹ کے ساتھ ہے, زحل کے ساتھ ہے. یہ بھی ان کی بھی ریچ جو ہے اگر ہم انڈیا پاکستان سے دیکھیں گے تو یہ گلف تک جا کے رک جائیں گے. ٹھیک ہے, مگر یہ نیا بزنس اپنا سیٹ اپ کرنے کی غرض سے باہر اپنے ملک سے باہر جاتے ہوئے یہ نظر آتے ہیں. شین والے افراد جو ہیں, اب اگلا آ جاتا ہے ورڈ شین. یہ ٹوٹل جو ورڈ ہے یہ ایس ہے. شین جو ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے ان خواتین کو کہ جو میڈیکل پروفیشن کے ساتھ, انجینئرنگ کے ساتھ, یعنی سائنٹیفک نالج کے ساتھ, کمپیوٹرز کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہیں, یہ ان کے لیے سفر کا سال ہے. یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹریول آن اینڈ آف کرتی ہوئی, انٹرنیشنل ٹریولنگ یہ کرتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں. اس میں پیرامیڈیکل سٹاف بھی, اس میں پیرامیڈیکل سٹاف بھی ہے, آئی ٹی سے ریلیٹڈ بھی. فیمیل کے لیے یہ زیادہ جو ہے یہ زیادہ سفر والا سال ہے, اور خاص طور پہ وہ فیمیل جو آلریڈی اپوائنٹڈ ہیں اپنے ملک سے باہر, ان کے لیے یہ خاصی زیادہ ٹریولنگ والا ہیکٹک سال کہہ سکتے ہیں, کام کی زیادتی کا سال ہے. اور اس کے اندر انٹرنیشنل ٹریول کرتے رہیں گے, آنا جانا لگا رہے. بالکل. اس کے بعد آ جاتا ہے جی سواد. سواد سے جن مردوں کا یا خواتین کا یا آپ کہہ لیں بچیوں کا نام شروع ہوتا ہے, ان کے لیے ٹریول کا حساب زیادہ اس لیے آتا ہے, ایس میں آئے گا, یہ بھی ایس میں ہی آئے گا. بچے خاص طور پہ جن کا نام سواد سے شروع ہو رہا ہے یا ایس سے شروع ہو رہا ہے, ان کے لیے یہ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے پیرنٹس جو ہیں یا فادر وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں, بچے جو ہیں وہ پیچھے اپنی ماں کے ساتھ یا گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. یہ ان کے لیے ٹریولنگ کا یہ ہے ایک میجر اچیومنٹ ہے ان کی لائف کے اندر, کہ جس میں تعلیم سے ریلیٹڈ معاملات بھی,
بہتر ہوتے نظر آئیں گے اوورسیز ٹریولنگ میں. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے پیرنٹس کو, اپنی فیملی کو, وہ بچے یا بچیاں وہ جوائن کرتے ہوئے وہ نظر آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کیٹیگری کے اندر, سواد والی کیٹیگری کے اندر, وہ ہسبینڈز بھی ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ شادیاں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں اس پہ اسکائپ کے اوپر, نکاح ہو گیا, اسکائپ پہ ہو گیا, یا لڑکا پاکستان فون پہ میں کر ہے لیتے یا ہیں. لڑکا انڈیا میں ہے, لڑکا کسی اور ملک میں ہے, لڑکی کہیں اور ہے. تو سواد سے شروع ہونے والے وہ نام مرد حضرات کے, وہ اپنی اسپاؤس کو, لائف پارٹنر کو جوائن کرنے کے لیے وہ ٹریول کرتے ہوئے وہ نظر آئیں گے ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد آ جاتا ہے جی سے جو سمر والا ہوتا ہے نا. جی. اچھا, ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ یہ گیمز اور سپورٹس سے ریلیٹڈ جو ٹریولنگ ہے جی یہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ خاص طور پہ وہ لوگ ہیں کہ جو آلریڈی کسی نہ کسی کھیل سے جڑے ہوئے ہیں. بالکل, ہاکی ہے, ہاکی, کرکٹ ہے, شطرنج ہے, تاش ہے, پولو ہے, کوئی بھی کھیل ہے. بالکل. ہاں, سے والے افراد جو ہیں, میل ہیں یا فیمیل ہیں, وہ آپ کو ٹریول سپورٹس کے حوالے سے 2025 میں خوش قسمت بھی نظر آتے ہیں اور مصروف بھی رہتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک ہمارے قائدین سے سوال کرتے ہیں, مطلب میری تو اتنا نالج نہیں, آپ سے تھوڑا بہت ناقص تھوڑا سا یاد رہا ہے. لوگ اکثر پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ راج یوگ کیا ہوتا ہے؟ مطلب مجھے تو شاید تھوڑا سا اتنا پتا کہ وینس میں اگر کوئی تھوڑی سی, جیسے اس کو وینس کا ہی کہتے ہیں, تو اس کا سیاست کے ساتھ بھی تعلق ہے, اور ویسے بھی آپ کہہ لیں کہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں راج یوگ جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بس راج کرنے والا یوگ, سمپل از دیٹ. اچھا, جس میں انسان کی موج ہو جاتی ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم پولیٹیکل دیکھیں نا حوالے سے, راج یوگ ایک عام زندگی, ایک عام انسان کی زندگی میں تو یہ ہے کہ اس کی تقدیر کا پہیہ جو ہے وہ اس کے حق میں پھرنا شروع ہو جاتا ہے. تو کیا ڈاکٹر صاحب یہ زندگی میں صرف ایک دفعہ ہی آتا ہے؟ ضروری نہیں ہے, یہ ایک دفعہ بھی ہوتا ہے, 2 دفعہ بھی ہوتا ہے, 3 اچھا, دفعہ تو بھی. اگر میں آپ سے پوچھوں, ہمارے عمران خان صاحب جو ہیں, جو کہ کافی مطلب پبلک میں اور عوام کے دلوں میں راج کرتے ہیں, تو اس وقت وہ مشکلات کا شکار ہیں, کیا ان کا بھی کوئی سفر کا یوگ بن رہا ہے اس سال؟ اگر ان کو سفر کا یوگ یا راج یوگ؟ سفر کا یوگ, مطلب جس میں راج یوگ ہو جائے. اچھا, اور راج یوگ کا بھی بتانا اور سفر کا یوگ بھی بتانا آپ نے. سفر کا جو ہے, اگر آپ اس حوالے سے کہیں نا کہ جی وہ ڈیل کر کے جی یا وقتی طور پہ کچھ عرصے کے لیے جا سکتے ہیں, عمرے کے لیے جا سکتے ہیں, اپنے بچوں سے ملنے کے لیے, ہاں یہ چیز نظر آتی ہے, بچوں سے ملنے کے لیے جا سکتے ہیں اس سال, یا اس سال 2025 کی ہم بات کر رہے ہیں. اچھا, اور دوسرا ان کی زندگی میں کتنے راج یوگ ہیں؟ عمران خان صاحب نے جی دیکھیں راج کیا ہے اوور آل تو جی کرکٹ چھوٹی عمر سے. ہاں جی, کرکٹ میں بھی آپ دیکھ لیں, ورلڈ کپ والا جو ہے پاکستان میں 92 کے بعد کسی کو اللہ نے توفیق نہیں دی کہ وہ ورلڈ کپ لے کے آ سکے. ہاں, T20 جو تھا وہ بھی ایک خان تھا, یونس خان, اس کے دور میں وہ آیا تھا, اور میں خیال دیٹ واز 2008 اور 9. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کا ایک تو وہ ہو گیا, پھر دوسرا یہ کہ پرائم منسٹر پاکستان بن گئے, یہ بھی ان کا دوسرا راج. ابھی پھر جو ہے تیسری چیز جو ہے وہ اکٹھی ہو رہی ہے. اچھا جی, پلانٹس جو ہیں وہ ان کو فیور دیتے ہوئے نظر آئیں گے مارچ کے بعد. ٹھیک ہے, مارچ کے بعد. اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جس وقت شرف مشتری جو ہے اس کا مطلب شروع ہونے کا ٹائم ہوگا. ویسے تو شرف مشتری جو ہے وہ 9 جون سے شروع ہو جائے گا, مشتری انٹر ہونا شروع ہو جائے گا کینسر میں. پھر ایک خاص درجے پہ جب پہنچتا ہے نا مشتری کینسر کے اندر, وہاں پہ مشتری کو شرف ہو جاتا ہے. تو وہیں پہ جا کے عمران خان صاحب کی چیزیں جو ہیں وہ راج یوگ یا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں تیسرا راج یوگ لگنے والا, اس کے حساب سے چیزیں بہتری کی طرف چلی جائیں. تو کیا یہ دوبارہ مطلب عمران خان جو ہیں وزیر اعظم پلس جو ہیں, اچھا وہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسٹرالوجی کے حساب سے, زائچے کے حساب سے. تو کیا یہ لانگ ٹرم اب چلے گا ان کا سلسلہ حکومت؟ دیکھیں, جاننے والی ذات اللہ تعالیٰ کی بہترین ہے. مشتری جو سٹے کرتا ہے نا پورے زائچے میں, اس کا ٹائم تقریباً 12 سال ہوتا ہے. ٹھیک ہوگا. تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کا دور حکومت اتنا ہوگا. ہاں, یہ ہوگا کہ عمران خان کے فیصلے جو ہیں جو انہوں نے پہلے کیے وہ, اور جو اب وہ آنے والے ٹائم میں کر سکتے ہیں, ان کا امپیکٹ بہت دیر تک رہے گا.
تو یہ جو ان کی ٹیم ہے کیا اسی میں دوبارہ مطلب عمران چلائیں گے خان یا کہ صاحب بالکل نہیں، شفل کر دیں گے، عمران خان صاحب نئی ٹیم جو ہے وہ بنائیں گے آرگنائز کریں گے؟ اور ری آرگنائز کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب بہت بہت حد تک ان کو اندازہ ہے، ان کو پتہ چل چکا ہوا ہے کہ ان کی آستین کے سانپ کون کون ہیں. بالکل، اب تو انہیں چاہیے کہ ینگسٹر ہی لے کر آئیں، پرانے سیاسی ینگسٹر جو ہیں ہی ان آئیں کے گے جی. ساتھ نہ ہی کریں. یہ بہت ساری ویڈیوز جی. میں نے کی ہیں فلک شیخ آفیشیل پہ بھی، ایم ایل ای اسٹرالوجر پہ بھی، آپ کے ساتھ بھی، کہ جو لیٹ 70s یا مڈ 70s کے بعد پیدا ہوئے ہیں وہ لوگ، جی یا جو 80s کی پود ہے وہ عمران خان کو جو ہے سپورٹ کریں گے، وہ ان جوائن کے کرتی، ساتھ ان کی جماعت کا حصہ بنتی نظر آئے گی. زبردست. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت واٹر سیکرٹری ڈاکٹر صاحب کا نمبر بھی چل رہا ہے، اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے اور اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے آنے والے وقت میں آسانی پیدا ہو جائے تو یہ انشاءاللہ آپ کو ضرور ہیلپ آؤٹ کریں گے. باقی جو کرنا ہے اللہ کی ذات نے کرنا ہے اور ساری طاقت اللہ ہی کی ہے. ہم سب اس کی ان کا ایک ناقص سا جو ہمارا علم ہوتا ہے اس کے مطابق ہم بتا دیتے ہیں. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی ریسرچ ہے، انہوں نے اس میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے اور ان کی بہت زبردست ریسرچ ہوتی ہے، تو ہم ان سے تھوڑا تھوڑا لیتے رہتے ہیں کچھ. اس کے ساتھ ہی ٹاپک کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان